الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين۔ قالوا یا رسول اللہ ما هذه الأضاحي قال سنت ابیکما ابراہیم علیہ السلام۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، پچھلے جمعے میں قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما هذه الأضاحي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اضحیہ کیا ہوتا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ یہ لمبی حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا۔ قربانی کا تصور، جانور کا ذبح کرنا، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل و حابیل کا واقعہ مشہور ہے۔ وہاں شریعت میں یہ اصول تھا کہ آدم و حوا علیہم السلام سے ایک بار دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ تو قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی، اب یہ دونوں آپس میں سکے بھائیوں کی طرح ہوتے تھے، بہن بھائی ہیں، ان کا آپس میں نکاح نہیں جائز تھا۔ اور دوسرے جو دو جوڑے ہوتے، ان میں سے آپس میں نکاح جائز نہیں ہوتا تھا، البتہ ایک جوڑی کا دوسرے کے ساتھ نکاح جائز ہوتا تھا۔ اتفاق سے قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت، اور حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ شکل میں اس سے کمتر تھی۔ قابیل نے کہا میں اپنی بہن کا نکاح آپ کے ساتھ نہیں کرنے دیتا، میں خود نکاح کروں گا ان کے ساتھ۔
جب اختلاف ہوا آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ تم لوگ قربانی کر لو، صدقہ کرو، جس کا صدقہ قبول ہوگا اس کی بات پہ عمل ہوگا. تو حابیل نے ایک مینڈا لیا، ان کے پاس مال مویشی ہوتے، ایک بہترین قسم کا تگڑا تازہ مینڈا لا کے اللہ کے نام پہ ذبح کیا. اور قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا، اس نے ردی قسم کے گندم تھوڑا سا لا کے صدقہ کیا. اب اس دور میں جو صدقہ تھا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جو اللہ کے نام پہ صدقہ دیا جاتا وہ میدان میں چھوڑ دیتے تھے، اور اس صدقے کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان کی طرف سے ایک آگ آتی اسے جلا دیتی. تو قابیل نے وہ گندم پیش کیا اور حابیل نے اعلیٰ درجے کا ایک بھیڑ پیش کیا، اخلاص بھی تھا، اور وہ پہاڑی پہ چھوڑ دیے گئے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حابیل کا جو صدقہ تھا وہ قبول ہوا اور قابیل کا صدقہ قبول نہیں ہوا. اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. تو اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی جو جانور ذبح کرنے کا تصور ہے، یہ تصور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلا آیا ہے. البتہ طریقہ کار، اس کی کیفیت یہ مختلف رہی. تو صحابہ کرام نے بھی یہ پوچھا کہ یہ اضاحی کیا ہوتا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے. اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا ما لنا فی ھذہ، ہمارے لیے اس میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. پھر اون کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھیڑ کے اوپر جو اون ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کا بھی یہی حکم ہے کہ ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی. اور حقیقت میں یہ جو قربانی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ یادگار ہے، اور استطاعت ہونا اس کے لیے شرط. جو بندہ استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارے مصلی پہ نہ آئے، نماز پڑھنے کے لیے وہ نہ آئے. کہ ملت اسلامیہ کا ایک شعار، ابراہیم علیہ السلام کا ایک یادگار تمام امت مسلمہ اسے ادا کر رہی ہے، اور ایک بندہ استطاعت کے باوجود اسے ادا نہیں کرتا ہے تو وہ کس منہ سے آئے گا مصلی کی طرف؟
اور اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ہوا بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا، جس کا واقعہ میں نے پچھلے جمعے میں بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جب بابل سے ہجرت کر کے اپنی بیوی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اب بھتیجا لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں سے آئے تو مصر کی طرف آ رہے ہیں۔ مصر میں جو بادشاہ تھا اس میں یہ قباحت تھی، اگر کسی عورت کو مرد کے ساتھ دیکھ لے، اگر وہ کہتے کہ ہم میاں بیوی ہے تو شوہر کو قتل کر کے اس بیوی پہ قبضہ کرتا تھا، اور اگر کوئی کہتا یہ میری بہن ہے تو اسے کچھ نہیں کہتا، انہیں چھوڑ دیتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دیکھو اس روئے زمین پہ ہمارے سوا کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی مومن نہیں ہے، اور آپ مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں، تو یہ اگر پوچھ لیں کہ رشتے میں کیا لگتے ہیں تو آپ کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے، اور میں کہوں گا یہ میری بہن ہے، اور یہ اسلامی رشتہ ہے، مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ جب پوچھا گیا سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کہا کہ میرا بھائی ہے یہ، لیکن یہ کہنے کے باوجود بھی اس ظالم نے انہیں بلایا، اور جب اپنے پاس بلایا سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہا، اللہ نے اس کا ہاتھ چھل کر دیا، اس کے جسم سے جان ہی نکل گئی۔ کہا کہ میں کچھ نہیں کہتا، مجھے معاف کر دو، دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ کہا معاف کر دیا، ٹھیک ہو کے پھر ہاتھ آگے بڑھانے کی کوشش کی، پھر اس کو فالج لگ گیا، پھر معافی مانگی، 3 بار ایسے ہوا۔ آخر میں اس نے کہا کہ آپ کون لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ یہ کون؟ کہا یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے سچے رسول ہیں، میں ان کی بیوی ہوں۔ وہاں سے وہ جو بادشاہ تھا اس نے اپنی صاحبزادی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دے دیا سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے دے دیا، انہوں نے نکاح کر لیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی بعض روایات کے مطابق 73 سال تھی، بعض میں 80 سال کی روایت بھی ہے، اور اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی اولاد کے لیے کہ یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما جو میرے اس دین کو پھیلانے میں میرا وارث بنے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول کی، اور ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اس بیٹے اور بیوی کو لے جا کر اس صحرا میں چھوڑنا ہے، جہاں بھی بیت اللہ ہے، حرم ہے، یہ علاقہ سارا صحرا، یہاں کوئی آبادی نہیں تھی،
اور اب پانی بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کے یہاں آئے اور تھوڑا سا پانی ان کے پاس تھا, کھانے کا تھوڑا سا سامان ہے. انہیں وہاں چھوڑ کے جب واپس جانے لگے, حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی کہ حضرت ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے, حتیٰ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, آگے چلے. دوسری بار آواز لگائی, تیسری بار یہ پوچھا کہ کیا اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے یہ کر رہے ہو؟ اللہ امرک بہذا, کیا اللہ کا حکم یہ ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام بولے کہ ہاں اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں. حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی اذن لا یضیعنا, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اب جو پانی تھا, جو کھانا تھا, وہ سب ختم ہو گیا. اب حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں کہ کیا کریں ہم. صفا مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں, قریب قریب ہیں. ابھی تو اس کا نقشہ بدل گیا ہے, عمارتیں بن گئی. تو اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا, صفا پہ چھوڑا, مروہ کی طرف آ رہی ہیں. وہاں سے آ کے دیکھ رہے ہیں کوئی نظر آئے, آوازیں لگا رہی ہیں. اب وہاں سے آتے ہوئے صفا اور مروہ کی طرف نیچے جو گہرائی ہے, اب خطرہ یہ ہے, بچے کا بھی خطرہ ہے, وہ دیکھتی, بچے کو بھی دیکھتی ہے. اور نیچے جب جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا وہاں سے دوڑ لگاتی ہے. آج کل صفا مروہ کے درمیان جو صحیح کی جاتی ہے, حاجیوں کے لیے وہاں پہ حکم ہے اس جگہ پہ پہنچیں گے وہ صحیح کریں گے, یعنی چلنا تیز کریں گے اپنا. یہ بھی اس ادا کی یادگار. تو اللہ رب العزت نے اس طرح وہ دوڑ لگاتی رہی. اچانک دیکھا کہ وہاں پانی نکل آیا. اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں مار رہے ہیں, نیچے سے پانی نکل رہا ہے. حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آئی, کہا زمزم, یہ جو زمزم نام پڑا ہے یہ انہوں نے کہا عبرانی لفظ ہے, اس کے معنی ہے ٹھہر جا, ٹھہر جا, بند ہو جا. اور وہاں پہ انہوں نے وہ حوض سی بنا لی. اب ابراہیم علیہ السلام شام میں ہیں, کبھی کبھار آتے ہیں, اپنی بیوی اور بچے کی ملاقات کر کے واپس چلے جاتے, اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیے کہ یا اللہ یہاں پہ لوگوں کے دل اس طرف مائل کر دے, اور تاکہ یہاں ایک آبادی ہو. ایک قبیلہ تھا یمن کا, جرہم قبیلہ. یہ خانہ بدوش قسم کا قبیلہ تھا. یہ اپنے مال مویشی کے لیے جگہ ڈھونڈتے تھے, جہاں چارہ ملے, اچھی جگہ ملے, پانی ملے, وہاں ٹھہرتے تھے. تو اس میں دو طرح کے لوگ تھے. ایک پانی کے تلاش میں نکلتے تھے کہ کہیں پانی کے آثار محسوس کرے, پانی کہیں مل جائے تو وہ ادھر چلے جاتے. ان لوگوں نے دیکھا کہ جہاں پہ یہ زمزم کا پانی نکلا وہاں کچھ پرندے ہوا میں نظر آ رہے. کہا کہ یہاں کچھ پانی کے آثار ادھر چلتے ہیں. آ کے دیکھا کہ خاتون اور بچہ ہے. تو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی, اگر آپ کی اجازت ہو ہم یہاں آ کے آباد ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے اجازت دی, لیکن ایک بات کہی کہ یہ جو پانی ہے یہ تو آپ سارے لوگ استعمال کریں گے جو بھی آئے یہاں پہ, لیکن ملکیت اس پہ میری ہوگی. میں یہ پانی ہے یہ ملکیت کے طور پہ کسی کو نہیں دے. اس طرح جو جرہم قبیلہ تھا
وہ وہاں پہ آ کے آباد ہوا۔ ابھی اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے، بعض روایت میں 12 سال، بعض میں 13 سال کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام شام سے آئے اور رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، ایک طرح کا قطعی ہوتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ 2 بار دیکھا، 3 بار دیکھ، پھر اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا۔ مشورہ اس لیے کر رہے ہیں، عمل تو اللہ کے حکم پہ کرنا ہے، البتہ اگر وہ راضی ہیں تو اس طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے، اگر راضی نہیں ہے تو دوسرا طریقہ اپنایا جائے۔ اور ان سے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یا ابت افعل، اے میرے باپ، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو اللہ کے طرف سے حکم ہے اسے کر گزرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب وہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اسماعیل کو کپڑے پہناؤ، ہم اپنے دوست سے ملنے جا رہے ہیں، خلیل اللہ ہے نا، اللہ کے دوست ہیں۔ تو کہنے لگا کہ ہم اپنے ایک دوست کے پاس جا رہے ہیں، آپ ان کو نئے کپڑے پہناؤ۔ اسماعیل علیہ السلام کو کپڑے پہنائے، تیل لگایا، سجایا اور اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ مینا کے پاس آئے تو وہاں پہ شیطان ایک انسان کی شکل میں نمودار ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت یہ خواب کی وجہ سے بیٹے کا ذبح کرنا، خواب ہے، اس کی مختلف تعویلیں ہو سکتی ہے، تعبیرات ہو سکتی ہے۔ تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھا کے اس کو ماری ہیں، کہا دفع ہو جاؤ۔ یہ جو حاجی وہاں پہ کنکریاں مارتے ہیں 3 جگہوں پہ، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی وہی ادا ہے جو شیطان کو مارا۔ اب وہاں سے نا امید ہوا، حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ دیکھو تمہارا جو بیٹا تھا بہت بڑے عرصے بعد، بڑے دعاؤں کے بعد ملا تھا، وہ کدھر نظر نہیں آ رہے ہیں، صاحبزادے نظر نہیں آ رہے۔ تو کہنے لگی کہ وہ اپنے والد کے ساتھ کسی دوست کے پاس گئے ہیں۔ کہا دوست نہیں ہے، وہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اس کا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب بالکل اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو کہنے لگا کہ اللہ کا حکم ہوا تھا، اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ تو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی پھر آپ دفع ہو جائیں یہاں سے، جب اللہ کا حکم ہے ذبح کا تو میں کون ہو سکتی ہوں جو اسے روک لوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لیٹایا، اس وقت چھری چلایا، چلی نہیں، اور دیکھا ایک مینڈا ہے۔ جب چھری چلی، آنکھیں کھول کے دیکھا تو آگے ایک مینڈا ذبح ہوا تھا جو جنت سے جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ اور وہاں پہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا قد صدقت الرؤیا، آپ اپنے خواب میں سچے اترے، آپ آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور جو بھی قیامت تک
جو بھی قیامت تک مومنین میں سے آزمائش میں کامیاب ہوگا اس کو بھی ہم اس کے ساتھ بھی یہی انعام اس کو ہم دیں گے. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم نیکوکاروں کے ساتھ اسی طرح کا اس کو انعام دیتے ہیں. تو آج جو ہم قربانی کر رہے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے یہ کہا کہ سنت ابیکما ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑے فائدے ہیں. قربان کا معنی ہے قریب ہونا. قربان کا معنی کسی کے قریب جانا. قربانی کا معنی یہ ہے کہ اس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب جاتا ہے اور ہر عمل کے ساتھ قریب ہوتا ہے. دوسرے اعمال ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, اس سے بھی ہے. لیکن اہل علم نے لکھا باقی عبادات میں کوئی حکمت سمجھ میں آتی ہے لیکن قربانی میں ظاہری کوئی حکمت اور مصلحت سمجھ میں نہیں آتی. مثلا نماز ہے, ظاہری پاکی حاصل ہوتی ہے, انسان کی صحت یعنی کہ درست ہو جاتی ہے. اسی طرح روزہ ہے, لیکن قربانی کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی. یہ صرف اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے بندہ کرتا ہے, اس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے. تو قربانی کے حوالے سے پچھلے جمعے میں بھی کچھ مسائل بیان کیے گئے تھے اور آج بھی آئندہ بھی انشاءاللہ جو جمعے ہیں اس میں بھی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ قربانی کے مسائل بیان کیے جائیں. آپ لوگ بھی جو سوال بھیجتے ہیں تو یہی کوشش کریں کہ قربانی کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو, کوئی سوال ذہن میں آئے تو وہی بھیجیں, اور باقی کوئی جو اشد ضروری مسئلہ ہو وہ علاوہ ٹائم میں بھی آدمی پوچھ سکتا ہے. ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ ایک بیل گھر کا پالا ہوا ہے, 2 دانت نہیں نکلے اور اس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہے, کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اور عام مشہور یہ ہے کہ 2 دانت کا نکلنا یہ ضروری ہے, تو اس بیل کی قربانی ہو جائے گی کیونکہ قربانی کے جانور کے لیے عمر کا پوری ہونا یہ شرط. اب مثال کے طور پر بیل گائے ہے, اس کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے. بیل گائے بھینس ان کے لیے 2 سال پورا ہونا یہ شرط ہے. اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور بھیڑ بکری کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے. اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی. بھیڑ کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھیڑ 6 مہینے کا ہے لیکن جسامت میں بڑا ہے اور سال والوں میں اگر چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ عمر میں کم ہے, تو ایسے بھیڑ کی قربانی ہو جاتی ہے. اور اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا یہ شرط. اب یہ جو 2 دانت والا معاملہ ہے یہ علامت ہے, علامت ہے کہ 2 سال پورے ہونے کے بعد بیل گائے وغیرہ اور اسی طرح بھیڑ بکری میں سال کے بعد اس کے پکے 2 دانت نکلتے ہیں, یہ ایک علامت ہے. اگر کسی بندے کا اپنے گھر کا پالا ہوا جانور ہے اور یا کسی ایسے بندے سے لے رہا ہے کہ وہ دیانتدار ہے, غلط بیانی نہیں کرتا, تو اس صورت میں بغیر کسی شک کے وہ قربانی ہو جائے گی. البتہ باہر کے کسی بندے سے لے رہا ہے, اس پہ اعتماد بھی نہیں ہے, وہاں احتیاط یہ ہے کہ دانت دیکھ لیے جائے. اگر 2 دانت ہے تو ٹھیک ہے,
اگر نہیں ہے تو اس سے احتیاطاً اجتناب کیا جائے۔ جمعہ کے دن جامع مسجد میں جا کر سب لوگ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، اس دن محلے کی مسجد میں ظہر کے وقت اذان اور جماعت کی ادائیگی کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ جو محلے ہیں، بعض محلے وہ شہر کے حدود میں ہوتے ہیں، جہاں جمعہ پڑھایا جاتا ہے اس ایریے کے حدود میں ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ظہر نہیں ہے، اذان بھی نہیں ہے، اور جماعت کے ساتھ وہ ظہر بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ جمعے کی نماز پڑھیں گے۔ اور جو لوگ اس شہر کے حدود سے باہر ہیں، ان پہ جمعہ نہیں ہے، لازم نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ظہر کی اذان بھی دیں گے اور ظہر کی جو نماز ہے وہ بجماعت پڑھیں گے، ان کے لیے جمعہ لازم نہیں ہے۔